بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں اور کچھ انفارمیشن پھر میڈیا میں آئی، جاوید چودھری صاحب کا کالم، کچھ اور بات چیت، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ ایک ویڈیو اور کر دینا ضروری ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو میں تھوڑا سا ذاتی طور پہ اس طرح جانتا ہوں کہ جب میں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کی ڈیوٹی کر رہا تھا تو اس زمانے میں ہمارے کچھ اداروں پہ جو کہ ویلفیئر کے ادارے ہیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ، ان کے بعض پروجیکٹ میں کچھ قرضوں کے معاملے میں کچھ پرابلمز تھیں جو کہ لگتا تھا کہ یہ ادارے اتنے پروفٹ دے نہیں رہے کہ یہ قرضے اتار سکیں گے، تو اس کے لیے ری شیڈولنگ اور اس طرح کی چیزیں جو بات چیت کرنی تھی اور اس میں کچھ رہنمائی لینی تھی، تو اس کے سلسلے میں میں نے اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے ٹائم لیا اور ایک دو میٹنگز کیں، اور پھر ان کے تعاون سے، ان کی رہنمائی سے ہم نے وہ مسائل حل کیے اور قرضوں کی ادائی کا معاملہ شروع ہوا۔ قرضے ادا کر دیے گئے۔ افواج پاکستان کے ادارے جو بھی کبھی قرضہ لے کے چلتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے لیے ہوئے قرضوں کو واپس کرتے ہیں۔ یہ باہر عام سیٹھ کا کاروبار نہیں ہوتا کہ وہ جس طرح قرضہ لے کے کھا جائے، باوجود اس کے کہ اس میں کوئی سرونگ آفیسر نہیں ہوتے۔ یہ سارے ادارے ریٹائرڈ لوگ جو ہیں ان کو وہ چلاتے ہیں، انہی کے ویلفیئر کے لیے پیسہ ہوتا ہے، لیکن بہر صورت یہ بڑے باصول طریقے سے پروفیشنل لوگ چلاتے ہیں۔ میں ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے گھر بھی گیا، ان سے ملاقات ہوئی کافی دیر تک، اور لاہور کے جس علاقے میں نسبت روڈ جہاں میں رہتا تھا وہیں قریب کے رہنے والے بھی ہیں، سو ملا تو نہیں تھا وہاں پہ کبھی، لیکن لازماً وہاں کی بات چیت بھی ہوئی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کیا، اور اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد جب وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے تو جو لوگ یہاں پہ تھے ان کی حکومت کے، ان میں سے کچھ اریسٹ ہوئے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں اریسٹڈ تھے۔ ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، چنانچہ فیملی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ آپ ڈار صاحب کے معاملے میں مدد کریں، وہ اس وقت مشکل میں ہیں۔ تو میرا چونکہ ملٹری ٹیک اوور سے یا ماشاء اللہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں کوئی ہیلپ کر سکوں، لیکن بہر صورت یہ ریکویسٹ میں نے کنسرنڈ آفیسر، سینئر آفیسر جو ذمہ دار تھے ان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد میں نے پھر ایک سٹیٹمنٹ ان کی دیکھی تھی جو کہ حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں انہوں نے شریف فیملی کی منی لانڈرنگ کا تمام بھید کھول کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کھلا اسی وجہ سے کہ اس کے جو کلیدی کردار جس نے ادا کیا وہ اسحاق ڈار صاحب خود تھے۔ میاں صاحب اشارہ کرتے تھے، باقی منی لانڈرنگ، ہیرا پھیری، چوری چکاری کو قانونی بنانا وہ ڈار صاحب کا کام تھا۔ چنانچہ ڈار صاحب نے وہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا۔ اب یہاں پہ ڈار صاحب کے بارے میں جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھا اور وہ کہا کہ یہ ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ صاحب نے بھی ان پہ انگلی اٹھائی اور دوسرے لوگوں نے بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنے مہنگے قرضے لے لیے ہیں کہ اب یہ قرضے اتارنے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوں گے۔ اور یہی بات فواد حسن فواد جو اس وقت پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری تھے، انہوں نے بھی کہا کہ 2019 میں جا کے یہ قرضے جب میچور ہوئے ہم ادا نہیں کر سکیں گے، یہ اتنی زیادہ اس پہ سود ہوگا۔ تو یہ چیز وہ قصہ ثابت کرتی ہے جہاں عمران خان روتا رہا کہ یہ ہمیں اس دلدل میں پھنسا کے گئے ہیں، ایسی مصیبت میں ڈال گئے ہیں جہاں ہم قرضہ لے کے ہی قرضہ اتار سکتے ہیں اور ہمارے پاس حل کوئی نہیں۔ دوسری طرف یہ کہ میٹرو بس اور یہ
جو اورنج ٹرین وغیرہ یہ چیزیں جب بنائی گئیں تو اس پہ بھی قرضے لیے، اور قرضے اس کی وجہ سے مہنگے ہوئے کیونکہ ان کو سی پیک میں شامل کروایا، تو اس پہ بھی بات چیت کا ذکر کیا جاوید چودھری نے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جب کنفرنٹ کیا گیا کہ جناب آپ یہ 20 روپے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو اس سے تو ساری زندگی یہ قرضے نہیں اتر سکتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کچھ فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بھی اندازہ ہے جنرل باجوہ سے بات چیت میں انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا، جب یہ ڈان لیکس کا قصہ ہوا تو اس کے معاملے میں بھی یہ جنرل باجوہ کے پاس بہت آتے جاتے رہے، اور یہی منت سماجت کے جناب یہ انکوائری ہم نے لیپا پوچھی کر لی ہے، اور ہمارے جو بھی جس کو ہم نے سزا دینی تھی دے دی، تو اب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ کہانی بھی وہ اس وقت آ کے کیا کرتے تھے، اور بعد میں جب انگلینڈ جا کے بیٹھ گئے تو پھر جنرل باجوہ کے خلاف بھی بات چیت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت ان کی منت سماجت کرنے ان کے پاس جاتے تھے، اور میاں صاحب کے بہاف پہ کہتے تھے کہ جی جس طرح بھی ہے اب ڈان لیکس کا قصہ ہمارے جان چھوڑ دیں اس پہ۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ایک اور بھی جاوید چودھری نے بات بتائی کہ ویسپا کمپنی جو کہ اٹلی کی بڑی مشہور کمپنی، اور ایک زمانے میں پاکستان میں ویسپا سکوٹر اتنا عام ہوتا تھا کہ سڑک پہ وہی نظر آتے تھے، بہت اچھا سکوٹر، بہت ہی اچھی مشین تھی اس کی۔ بارصورت وہ کمپنی یہاں پہ 2 پلانٹ لگانا چاہ رہی تھی، اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ذکر کیا کہ یہ 2 پلانٹ جو ہم لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، لیکن اسحاق ڈار ہم سے کمیشن مانگ رہا ہے۔ اور لازماً ڈار صاحب نے صرف اپنے کھانے کے لیے تو کمیشن نہیں مانگی ہوگی، وہ کمیشن جو ہے وہ اپنے جو ان کے احباب ہیں سمدھی صاحب یا لوگ، ان کے لیے مانگی ہوگی یا ان سے شیئر کرنی ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ آگے آپ کو بتاتی ہے کہ یہ جو آمدن سے زیادہ اثاثے جس کو آدمی جسٹیفائی نہیں کر سکتا بعد میں، وہ کیسے بنے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ سوال عدالت میں ہوا اپنے اثاثوں کے بارے میں، تو پھر ان کو پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے فرار کرا دیا گیا۔ اب یہ ملک میں واپس آئے ہیں، ان کو بنیادی طور پہ تو لایا گیا ہے کہ یہ مزید منی لانڈرنگ وغیرہ کریں، جو حکمران خاندان ہے اس کے مالی مسائل وغیرہ جو ہیں وہ حل کریں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ عوام کے سامنے تو آپ نے کچھ دکھانا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ عوام اس وقت پریشان حال ہے مہنگائی کے ہاتھوں، بہت تباہی۔ چنانچہ اسحاق ڈار صاحب جب پہنچے وہاں سے وہاں برطانیہ میں بھی انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں، اور یہاں بھی جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈالر کا ریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی۔ اب اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں، اور اس ٹیلی فونک کنورسیشن جو آڈیو لیک ہوئی ایک آدھ دن پہلے، جس میں مریم بار بار یہ پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کو وہ سمری جس میں کہ تیل کو یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، آپ کو وہ ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈبل چہرہ ہے۔ مریم لوگوں میں جا کے یہ کہتی تھی کہ 1 روپیہ بھی اگر قیمت بڑھتی ہے تو اس سے میاں صاحب کا دل روتا ہے، تو ادھر یہ ان کو قیمت بڑھانے کا کہہ رہی ہیں۔ لیکن وہ اصل گیم، کیونکہ یہ سازشی ہیں، پلانرز ہیں، یہ ہر وقت یہی کچھ کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے مضبوط تدبیر ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے سب چال بازوں کے جو اپنے آپ کو انتہائی عقل مند، سمجھدار، مکار سمجھتے ہیں، وہ جب رب العالمین چاہے ان کا ہر راز فاش کر کے رکھتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ یوں چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں جیسے انسان کے اپنے ذہن میں، وہم و گمان میں بھی کبھی گزرا نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو مکمل طور پہ محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لا کے ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا کر دیتا ہے جہاں ایک طرف زندگی، دوسری طرف موت ہوتی ہے۔ یہی حال یہاں پہ ہوا۔ اب بات کھلی
لیکن آپ اس کو عملاً دیکھیں گے بھی۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ قیمت بڑھانے کے لیے کہا جا رہا تھا تو اس کے پیچھے در پردہ ایک مقصد تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا پوری میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ آج غالباً 70 یا 75 ڈالر کی ایک بیرل، جو کہ تقریباً آدھی قیمت ہو چکی ہے تیل کی۔ ان حالات میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ ہمارے ملک میں آپ تیل کی قیمت یا پیٹرول کی قیمت بڑھاتے جائیں۔ دنیا میں ہر جگہ کم ہوئی، آپ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تنقید ہو رہی تھی۔ اس سارے بڑھانے کی لان تان جو ہے وہ مفتاح اسماعیل سنتا تھا۔ لہذا مفتاح اسماعیل کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قیمتیں بڑھائی جائیں۔ اور مفتاح اسماعیل کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں بھائی، پی 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 ہو، یہ ہو، پی ایم ایل این ہو یا جے یو آئی وغیرہ، یہ خاندانی بزنس ہیں۔ یہ جس طرح کہ مفتاح اسماعیل کا اپنا ہلال کینڈیز کا بزنس ہے، یہ اسی طرح کا بزنس ہے۔ اب اس میں مفتاح اسماعیل ایک ملازم کی حیثیت سے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک لیڈر کی حیثیت سے نہیں۔ اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہوگا، جس طرح اس کو انہوں نے فارغ کیا ہے، اور الزام اس پہ کہ وہ نکما، نالائق تھا، وہ بالکل ہی بونگیاں مارتا تھا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، لہذا آج ہماری پارٹی عوام میں غیر مقبول ہے۔ اب یہ معجزہ جو ہے وہ آ کے اسحاق ڈار صاحب وہ یہ معجزہ کریں گے کہ ایک دم تیل سستا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سستا تو ہوگا، کیونکہ آپ سستا لے رہے ہیں باہر سے، بہت زیادہ سستا، بہت قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں۔ لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کا جو اعلیٰ دین کا چراغ ان کے پاس ہے وہ رگڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ تیل کی قیمتیں نیچے جانا شروع ہو گئیں۔ پھر اسی طرح حکومت کچھ بینکوں کے ذریعے اور کچھ خود ڈالرز مارکیٹ سے غائب کرتی رہی، اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمتیں اوپر جاتی ہیں۔ پھر اس کھیل میں پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، منی چینجرز بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کو کسی جگہ سے کوئی ڈالر نہیں دستیاب ہوگا، لہذا آپ منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں گے اگر آپ کی واقعی ضرورت ہے تو۔ چنانچہ وہ شخص بلیک میں مارکیٹ سے کہیں زیادہ قیمت پہ آپ کو ڈالرز لا کے کہیں سے دے گا۔ لیکن اب چونکہ اعلیٰ دین کا چراغ اور ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں، تو حکومت اور بینکوں کو کہا جائے گا کہ جناب آپ اپنے ڈالرز مارکیٹ میں پھینک دیں۔ جیسے ہی ڈالرز مارکیٹ میں آئے، اپنی ڈیمانڈ جتنی ان کی اس سے زیادہ اویلیبل ہوئے تو قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ آج سے قیمت گرنا شروع ہو گئی۔ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھیے ڈار صاحب کا کمال، یہ انہوں نے کچھ ایسا اندر کیا ہے کہ جناب سب چیزیں درست ہونی شروع ہو گئیں۔ تو آڈیو لیک اور ان چیزوں کو اگر آپ لنک کر لیں تو آپ کو آئندہ کھیل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جن کو معاشیات کا اور ان چیزوں کا بہت علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رہنمائی کر کے جس طرح یہ آڈیو لیک ہوئی، وہ کچھ نہ کچھ راز افشاں کر ہی دیتا ہے جس پہ ہم بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ ذمہ داری ہے جو ہم نبھا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں ان چیزوں کے اوپر اویئرنیس، شعور پیدا کیا جائے، تاکہ وہ ان مداریوں کے کام، ان کی جادوگریاں، ان کی ہیرا پھیریاں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، اصل چہرے بے نقاب ہوں، اور وہ نقابوں کے پیچھے ان کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے کہ کسی بھی بدنما چہرے کو ایک نقاب چھپا نہ سکے، اور عوام جان جائیں کہ ان کے دھوکے میں ہم نے نہیں آنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔